تم بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہو، ہر غم سے فری تمہارے دن اور رات روشن ہوتے ہیں، تم زندگی میں مست ہو کر باقی چیزوں سے بے خبر ہو جاتے ہو، پھر اچانک سے تم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، تم کو آزمائشیں چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر تم ہنسنا بھول جاتے ہو، زندگی عذاب سی معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا تم جانتے ہو یہ آزمائشیں تم پر کیوں آتی ہے؟ تم کیوں ہنستے کھیلتے زندگی میں اچانک سے مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہو؟ تو سنو، جب بندہ دنیا کی زندگی میں مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے صرف دنیا کی زندگی یاد رہ جاتی ہے، تو پھر اللہ اسے بیدار کرنے کے لیے آزمائش میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان کے گناہوں کے سبب ہی اس پر مصیبتیں آتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کے سبب اسے اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے یا مصیبتوں میں گھیر لیتا ہے۔ تمہیں آزمائش میں ڈالا بھی جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، تاکہ اس آنے والی مصیبت سے تم سبق لو اور اپنے عمل کو یاد کر کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو سن لو، اگر تم کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو یا آزمائشوں میں گھرے ہو تو یہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح زندگی میں خوشیاں دائمی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح مصیبت کی گھڑیاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، بلکہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں کے بعد ایک روشن صبح سے نوازتا ہے، بشرط یہ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافیہ مانگو۔ جب تک تمہارا یقین و ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پر یقین کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کر کے اس رب کو پکارو، اس سے معافیہ مانگو، پھر دیکھو رب تمہیں اپنی رحمت سے کیسے مالا مال کرتا ہے۔ وہ تمہاری آزمائشیں ختم کر دے گا، ایک خوشحال زندگی عطا کرے گا۔ ہم اگر اللہ کو بھول کر، اس کو ناراض کر کے، اس کی یاد سے غافل ہو کر تم کبھی کچھ نہیں پا سکتے، نہ سکون حاصل کر سکتے ہو۔ یاد رکھو، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔